زکی نفوسنا الملقب بطه والیاسین رحمت للعالمین مولانا و مقتدانا بالمقاسم محمد صلی اللہ محمد وآل محمد وعلى أخيه علي بن أبي طالب الذي نسبه علما للإسلام وعلى بنته فاطمة الزهراء اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى صبتيه الحسن والحسين سید شباب اہل الجنہ ومن ذریۃ الحسین علیہ الصلاۃ والسلام ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من لیلتنا الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی و اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی فإنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض درود پڑھ دیں اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم یا علی مدد ذکر آل محمد کا ہوگا تذکرہ قرآن کا ہوگا قرآن بھی ہدایت ہے آل محمد بھی مرکز ہدایت ہے قرآن بھی مشعل راہ ہے آل محمد بھی مشعل راہ ہے قرآن بھی ہدایت ہے آل محمد بھی ہدایت ہے قرآن بھی صراط مستقیم ہے آل محمد بھی صراط مستقیم ہے قرآن بھی نور ہے آل محمد بھی نور ہے قرآن بھی ظلمات سے نکال کر نور کی طرف لے جاتا ہے آل محمد بھی ظلمات سے نکال کر نور کی طرف لے جاتے ہیں جو قرآن ہیں وہ آل محمد ہیں جو آل محمد ہیں وہ قرآن ہیں اس لیے تذکرہ آل محمد کا بھی ہوگا تذکرہ قرآن کا بھی ہوگا پیغمبر کی حدیث کی روشنی میں ذکر ہوگا آپ سنیں گے ہم سنائیں گے اس کا اجر اللہ ہم سب کو برابر کر دے گا اجر میں سب برابر ہوں گے ورثہ بھی اسی طریقے سے دیں گے جس طریقے سے دینے کا حق ہے سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ کس طریقے سے آل محمد کا تذکرہ کریں کہاں سے اہل بیت کا ذکر شروع کریں اس لیے کہ جب یہ دنیا میں آئے تو اور مرحلہ تھا دنیا میں رہے تو اور مرحلہ ہے آل محمد کا تذکرہ کریں تو کیسے کریں آ رہے ہیں تو خانہ کعبہ میں دیوار شگاف بن رہا ہے جا رہے ہیں تو اللہ کے گھر سے جا رہے ہیں یہ وہ آل محمد ہیں کہ آنکھوں کی پلکوں کا اشارہ کر دیں تو مردہ زندہ ہو جائے ہاتھوں کو اٹھا لیں تو زندہ مردہ ہو جائے توجہ چاہ رہا ہوں عزیزان گرامی یہ آل محمد ہے ان کا مرتبہ بڑا عظیم ہے لوگ کہتے ہیں ہماری سمجھ میں نہیں آتے ہم کہتے ہیں تم سے سمجھنے کو کہا کس نے ہے ماشاءاللہ کوئی غور نہیں کیا میرے جملے پر ماشاءاللہ عظیم جملہ آپ کی نظر کر دیا اس لیے کہ بیچ میں خلا ہے دور دور بیٹھے ہیں تو آپ حضرات ابھی اس موڈ میں ہے ہی نہیں جس موڈ میں مجلسیں سنی جاتی ہیں سمجھ رہے ہیں آپ آواز بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد یہ آل محمد ہے ہم نے کہا تم سے سمجھنے کو کہا کس نے ہے کہتا کون ہے کہ تم انہیں سمجھو
اس لیے کہ یہ تو پہاڑ کو دیکھ لیں تو اپنی جگہ چھوڑ دے، آسمان کی طرف نگاہ اٹھا دیں تو بارش ہونے لگے، دریاؤں کی طرف دیکھ لیں تو بہتا ہوا دریا رک جائے، سورج کی طرف دیکھ لیں تو وہ پلٹ جائے، چاند کو اشارہ کر دیں تو وہ ٹکڑے ہو جائے۔ ان کی بات ہی عجیب ہے عزیزان گرامی، اتنا سا علم حاصل کر کے انسان ستاروں پہ جاتا ہے، یہ علوم آل محمد رکھتے ہیں، ستارے کو اپنے یہاں بلاتے ہیں۔ فرق پہنچانے کہ اللہ نے ان کو کتنا مرتبہ دیا ہے، ان کو کتنی بڑی عظمت دی ہے، ان جیسا کائنات میں نہ آیا ہے نہ آئے گا۔ اگر کوئی یہ کہے کہ آ سکتا ہے تو پھر وہ اول نہ ہوگا، دوسرا ہوگا، اولیت ان پہ منحصر ہو چکی ہے۔ بڑا گاڑا جملہ ہے، تھوڑا سا بڑا بھاری عرفانی جملہ آپ کی خدمت میں نے پہنچایا ہے۔ یہ آل محمد ہے عزیزان گرامی، ایک طرف قرآن ہے تو ہم نے کہا بھائی تجھ سے سمجھنے کو کس نے کہا کہ انہیں سمجھ لے، اس لیے کہ یہ سمجھ میں تو تیرے اماموں کے نہیں آئے۔ اگر کچھ لوگ خاموش ہیں، اچھا کچھ لوگ اپنے گھروں سے سوچ کے چلیں کہ ہمیں مجلس میں خاموش بیٹھنا، اور میں کمرے سے سوچ کے چلا ہوں سب کو بلوانا، ہے کہ نہیں بات؟ بھائی انہیں سمجھنے کی کوشش مت کر، اس لیے کہ یہ سمجھ میں تو تیرے بزرگوں کی نہیں آئے، یہ سمجھ میں تو تیرے اماموں کی نہیں آئے، اس لیے کہ تیرا امام مرتا مر گیا، یہ کہتا ہوا مر گیا کہ آج تک میں یہ نہ سمجھ سکا کہ اللہ اس کا رب ہے یا علی اس کا رب ہے۔ دیکھا ہے نا آپ نے، تاریخ میں آپ نے سنا ہے نا، تو جب تیرے اماموں کی سمجھ میں میرا امام نہ آیا، جب تیرے اماموں کی سمجھ میں میرا امام نہ آیا تو تیری سمجھ میں میرے امام کیسے آ جائیں گے؟ یا تو یہ دعویٰ کر لے کہ میں امام سے افضل ہوں، اس امام سے نہیں کہہ رہا، میں اپنے اس کے امام سے کہہ رہا ہوں، یا تو یہ دعویٰ کر لے کہ میں اپنے امام سے افضل ہوں تو کچھ سوچا جائے گا، یا پھر مان لے کہ جب وہ کہہ گئے کہ مرنے والا مر گیا، اس کی سمجھ میں یہ نہ آیا کہ اللہ اس کا رب ہے یا رب اس کا یا علی اس کا رب ہے، تو تیری سمجھ میں کیا آئے گا؟ بات سن او عقل کے انسان، ہماری بات سن، سمجھی وہ چیز جاتی ہے جو ذہن میں آتی ہے، سمجھی وہ چیز جاتی ہے جو عقل میں آ جائے۔ عقل انسانی محدود ہے، ان کا تذکرہ لامحدود ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ سمجھ رہے ہیں آپ؟ عزیزو، معجزہ جو ہوتا ہے وہ سمجھنے کے لائق نہیں ہوتا ہے، جس نے معجزے کو سمجھنے کی کوشش کی وہ حدوں سے بھی پار ہو گیا اور کچھ ایمان رکھ ہی نہ سکا۔ کیوں؟ اس لیے کہ معجزے کی تعریف میں یہ ہے ما عجزہ بہل عقل، جس سے عقل عاجز آ جائے اسے معجزہ کہتے ہیں۔ اب یا تو یہ مان لے یہ عقل سے بالا ہے، میں توجہ چاہ رہا ہوں، یا تو یہ مان لے یہ عقل سے بالا ہے، اور تیری عقل کا معیار کتنا ہے؟ تیری عقل کا معیار کتنا ہے؟ یہ تو ان کی سمجھ میں نہ آئے جو ان کے ساتھ ہمیشہ رہتے تھے، وہ نہ سمجھ پائے کہ یہ کیا ہیں۔ اسی لیے سلمان نے آواز دیا تھا، اے نبی خدا مجھے کیا معلوم کہ علی کیا ہے، اس لیے کہ آپ نے ارشاد فرمایا ہے نبی خدا اللہ کو کوئی نہیں جانتا سوائے رسول کے اور علی کے، رسول کو کوئی نہیں پہچانتا سوائے خدا کے اور علی کے، علی کو کوئی نہیں پہچانتا سوائے خدا کے اور رسول کے۔ نہ میں خدا ہوں نہ میں رسول ہوں۔
عثمان کیا، علی کیا ہے، کوئی کیا جانے گا اہل بیت کیا ہے. معجزہ سمجھا نہیں جاتا، معجزہ مانا جاتا ہے. بس تو مان لے تیرا بیڑا پار ہے. ضرور پڑھ دے محمد. یہ قرآن آل محمد ہے. آل محمد قرآن ہے. نہ قرآن آل محمد سے دور اور نہ آل محمد قرآن سے دور ہے. ملاحظہ فرما رہے ہیں آپ. سنیے اب تاریخ میں آپ کو لے کر کے جاؤں گا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے، پیغمبر اس بات کا اعلان کر رہے ہیں کہ میں 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، 2 قیمتی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. آپ کے ایام کے آخری ایام، آپ کی حیات کے آخری ایام، آخری دن ہے. کہا کچھ نسخہ دے دیجئے. کہ لاؤ لکھ دوں، لاؤ لکھ دوں. منع کر دیا، لکھنے نہیں دیا. کہا اچھا میں کہہ دیتا ہوں. اب جو فرمایا، آواز دیا، انی تارکن فیکم الثقلین، 2 گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. اگر تم اس سے متمسک رہو گے ان دونوں سے تو کامیاب ہو جاؤ گے، اور اگر تم ان سے متمسک نہ رہے تو گمراہ ہو جاؤ گے. اور ایک بات یاد رکھنا، یہ دونوں حوض کوثر پہ مجھے ملیں گے، اور دونوں ساتھ میں ملیں گے. یہ پیغمبر کا اعلان ہے. اہل بیت بھی اور قرآن بھی حوض کوثر پر ساتھ ملیں گے. مسئلہ سب سے بڑا یہ ہے اور بات یہ بن کر آتی ہے کہ بھئی قرآن کو تو مانا ہے، اہل بیت کو ماننے میں نقصان کیا ہے؟ بھئی سوال پیدا ہوتا ہے کہ نہیں کہ بھئی قرآن کو تو مانا ہے، اہل بیت کو ماننے میں نقصان کیا ہے؟ مان تو سکتے ہو، کوئی چیز مل ہی رہی ہے، چھوٹ نہیں رہی. ماشاءاللہ. غور کرنے کی بات ہے، فکر کرنے کی بات ہے. بالخصوص جوان بھائیوں سے گزارش کروں گا، اور یہ جو میں چھوٹے چھوٹے نکات آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، انہیں ذرا جوان بھائیوں سے اور بچوں سے گزارش ہے کہ وہ اپنے ذہن نشی کر لیں اس کو. یہ کام آنے والی چیزیں ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ بھئی اہل بیت کو تو مانتے نہیں اور قرآن کو مان لیا. کوئی راز تو ہوگا اس کے، ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی راز نہیں ہے. کوئی نہ کوئی راز اس کے اندر چھپا ہوا ضرور ہوگا. اب بات اگر یہ کی جائے اور غور کیا جائے اور ذہنوں کو دوڑایا جائے، عقل سلیم سے کام لیا جائے، باوضو ہو کر اگر اس مسئلے میں سوچا جائے، طیب و طاہر بن کر اگر سوچا جائے، ذہنوں کو پاک کیا جائے، دلوں کو پاک کیا جائے، طہارتوں کی سند لی جائے، تو ایک بات سمجھ میں آتی ہے. قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو کسی کی مروت نہیں کرتا. مروت سمجھتے ہیں نا؟ قرآن کسی کی مروت نہیں کرتا، منہ پہ کہہ دیتا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس لیے کہ مروت کرنے میں مسئلہ یہ ہوتا ہے، فرض کرو مجھ سے کوئی بزرگ ہے، علم میں بھی بزرگ ہو، دولت میں بھی بزرگ ہو، ہر اعتبار سے مجھ سے بزرگ ہے وہ کوئی آدمی، تو ہم اس کے مروت میں کوئی چیز نہیں کہیں گے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ کہ کہیں ہم سے ناراض نہ ہو جائے سامنے والا آدمی. اور آج کل کا دور یہ چل رہا ہے، اللہ بھلے سے ناراض ہو جائے، مومن ناراض نہ ہو جائے. ہے کہ نہیں بات؟ یہ چل رہا ہے، دور چل رہا ہے ہر ایک مومن کا کہ اعتبار سے آپ اسے غور و فکر کیجئے گا اور سمجھیے گا. قرآن کسی کی مروت نہیں کرتا. مروت کہاں کی جاتی ہے؟ جو اپنے سے بڑا ہو اسی کی تو کی جائے گی. جو اپنے سے بڑا ہوگا مروت اس کی جاتی ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ قرآن سے بڑا کوئی ہے نہیں، اس لیے کہ قرآن خالق اکبر کا کلام ہے. قرآن خالق اکبر کا کلام ہے، اس سے بڑا کوئی ہے نہیں. تو اب امت مسلمہ نے کیا کام کیا؟ چلو قرآن کو لے لیتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جزدان میں ہی صحیح طاق میں رکھا رہے گا. دیکھیں میں آپ کو کہاں لے جانا چاہتا ہوں، جزدان ہی میں صحیح طاق میں رکھا رہے گا. ہم کچھ
کچھ بھی کرتے رہے، نہ یہ بولے گا، نہ ٹوکے گا، نہ روکے گا۔ جیسے سننے کا ہاتھ ہے ویسے سنیے گا۔ میں کہاں فضیلت آل محمد میں جا رہا ہوں، قرآن کی فضیلت بھی بیان کر رہا ہوں۔ ملاحظہ فرمائیے، قرآن نہ روکے گا، نہ قرآن ٹوکے گا، نہ ہاتھ کو پکڑے گا۔ لہذا چلو قرآن کو لے لو، جزدان میں رکھا رہے گا، اب ہماری جو مرضی میں آئے گا وہ کرتے رہیں گے، روکے گا نہیں۔ یہ تو خاموش کتاب ہے نا۔ اگر ہم اہل بیت کو لے لیں، یہ روکیں گے بھی، ٹوکیں گے بھی، منع بھی کریں گے۔ لہذا ان کو چھوڑ دو، اس کو لے لو۔ پیغمبر نے آواز دیا، اگر ایک کو لیا تو گمراہ ہو جاؤ گے، دونوں کو لیا تو ہدایت پا جاؤ گے۔ ضرور پڑھتے محمد آل محمد۔ یہ روکے گا نہیں، قرآن ٹوکے گا نہیں، قرآن منع نہیں کرے گا، قرآن میں دیکھے گا نہیں۔ وہ تو بات کی بات ہے نا کہ کون دیکھ رہا ہے، پھر اللہ روز محشر کہے گا میں نے قرآن میں ہی لکھا تھا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور اہل بیت روکیں گے بھی، ٹوکیں گے بھی، منع بھی کریں گے۔ ایک بات آج تک سمجھ میں نہیں آئی، پڑھوں موبائل سوئچ آف کر لیجئے، پڑھوں اس بات کو۔ آج تک ایک بات ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی کہ آپ خاتم النبیین کیوں ہیں؟ آپ ماشاءاللہ آپ خاتم النبیین کیوں ہیں؟ نبیوں کے آخری آپ کیوں ہیں؟ کیا آپ کے بعد نبی نہیں آ سکتے تھے؟ اچھا، نبیوں کا سلسلہ تاریخ میں آپ کو مل جائے گا۔ نبیوں کے سلسلے میں یہ ہے، ایک دو میں 10 20 بھی اللہ نے بھیج دی، بھیجے کہ نہیں؟ 50 بھی بھیج دیے۔ جب ہی تو 1,24,000 بنے ہیں جا کر کے، اتنے بھیج دیے۔ چھوٹا چھوٹا گاؤں میں 10 بھیج دیے، 20 بھیج دیے، 40 بھیج دیے، 50 بھیج دیے۔ اچھا، نبیوں کا کوئی حساب ایسا تو تھا نہیں جو ڈاکٹر والا ہو کہ 10 آدمیوں پہ ایک ڈاکٹر ہونا چاہیے، 50 آدمیوں پہ ایک ڈاکٹر ہونا چاہیے، 100 پہ ایک ڈاکٹر ہونا چاہیے، یہ والا حساب تو تھا نہیں نبیوں کا۔ تو پھر یہ کیا وجہ کہ انہیں آخری کیوں بنایا؟ بھئی اس میں کچھ وجوہات تو ہوں گی کہ انہیں آخری کیوں بنایا؟ کیا ان کے بعد ضرورت نہیں تھی نبی کی؟ دیکھیے مسئلہ یہ ہے، جملہ ایک پہلے ہی پہنچا دوں آپ کو، بعد میں کروں گا اس کی تشریح۔ جو آدمی غدیر پہ ایمان رکھتا ہے وہ ختم رسول کو سمجھتا ہے۔ جو غدیر کو سمجھتا ہے وہ پیغمبر کی آخری نبوت کو سمجھتا ہے، اور اگر غدیر کو نہ سمجھا تو یہ کبھی نہیں سمجھ سکتا کہ اسے آخری کیوں بنایا۔ فکر دے رہا ہوں، یاد رکھیے گا، کام آنے والی چیزیں ہیں۔ ذانی گرامی نے آخری کیوں بنایا؟ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے پیغمبر کا کام کیا ہے؟ چلو اور اوپر چلے، اللہ کا کام کیا ہے؟ اللہ کا کام ہے قانون کا بنانا۔ اللہ کا کام ہے قانون کا بنانا۔ شریعت کے جو قانون ہیں وہ اللہ نے بنائے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ قانون اللہ نے بنا دیا۔ اب اللہ کو یہ قانون بھیجنا ہے تو کس کے ذریعے سے بھیجے گا؟ پیغمبر کے ذریعے سے بھیجے گا، نبی کے ذریعے سے بھیجے گا۔ تو پیغمبر لائے قانون کو، اللہ نے بنایا قانون، قانون بن گیا، پیغمبر لے آئے۔ اب جب قانون بن گیا اور پیغمبر قانون کو لے آئے تو تشریح قانون کی بھی ضرورت ہے کہ کوئی اس قانون کو ایکسپلین کرے، سمجھائے، وضاحت دے، اس کو بیان کرے۔ قانون کی وضاحت کے لیے ضروری ہے کہ امام کا ہونا۔ ماشاءاللہ، بھائی قانون کون بناتا؟ اللہ۔ قانون کون لاتا؟ پیغمبر ہی لانا۔ قانون جتنے بھی قانون جبرائیل کے ذریعے سے نازل ہو رہے ہیں
وہ پیغمبر پہ نازل ہو رہے ہیں۔ قانون کو پھیلانے کا کام ہے نبی کے بعد امام کا، کہ امام قانون کو پھیلائیں گے، لوگوں تک پہنچائیں گے، اس کی وضاحت کریں گے، اسے ایکسپلین کریں گے کہ یہ قانون اللہ کا ہے۔ غدیر خم میں آخری قانون بن گیا۔ غدیر خم میں جب مولا بنایا جا رہا تھا تو اس وقت آخری قانون بن گیا اور آواز آ گئی کیا؟ الیوم اکملت لکم دینکم، آج تمہارا دین مکمل ہو گیا، آج نعمتیں پوری ہو گئی، آج راضی ہو گئے۔ اب اس کے بعد اللہ کی فیکٹری میں کوئی قانون نہیں بنے گا۔ بے شک آج غدیر کے بعد اللہ کے یہاں کوئی قانون نہیں بنے گا۔ جب اللہ کے یہاں قانون نہیں بنے گا تو جو قانون کو لانے والی پوسٹ ہے وہ اللہ نے ختم کر دی۔ کہاں آپ کیا سن رہے ہیں؟ قانون کو لانے والی پوسٹ جب اللہ کی دستگاہ میں، اللہ کے کارخانے میں، اب کوئی قانون نہیں بنے گا۔ جب قانون نہیں بنے گا تو جو یہ پوسٹ ہے قانون لانے والی، اللہ نے یہ ختم کر دی۔ اب مسئلہ یہ ہوا کہ قانون کو کون پھیلائے گا؟ تو نبی نے غدیر میں اعلان کر دیا اب قیامت تک اس قانون کی حفاظت امامت کرے گی، اسی لیے قیامت تک ایک امام پردے غیب میں ہے۔ اب قیامت تک امام رہے گا، چونکہ اللہ کا قانون قیامت تک رہے گا، اس لیے امام بھی قیامت تک رہے گا، اس لیے اسے آخری نبی بنایا، انہیں پہلا امام بنایا کہ تم جا رہے ہو تو میرے قانون کی حفاظت علی کریں گے، کبھی حسن کریں گے، کبھی حسین کریں گے، کبھی سجاد کریں گے۔ میرے قانون کی حفاظت کبھی سجاد کریں گے، کبھی حسین کریں گے، کبھی حسن کریں گے، کبھی علی کریں گے، اور یہ سلسلہ قیامت تک چلے گا۔ روک کر ایک جملہ کہنا چاہوں، حسین ہی کربلا میں کیوں پہنچے؟ دیکھو ساری چیزیں بھول جانا، یہ جملہ مت بھولنا جو میں آپ کو دے رہا ہوں عزیزان گرامی۔ حسین ہی کربلا میں کیوں پہنچے؟ کربلا تو حسن سے بھی بن سکتی تھی، کربلا علی سے بھی بن سکتی تھی، حسین ہی کربلا میں کیوں پہنچے؟ حسین کے بعد ہی کربلا کیوں نہ ہوئی، کوئی اور کربلا ہو جاتی۔ عزیزو بہت محنت کر رہا ہوں میں اس مسئلے کے اوپر اور بڑی وضاحت کے ساتھ میں بچوں کے لیے تفصیل دینا چاہوں گا۔ کربلا آقا حسین کے زمانے میں کیوں آئی؟ توجہ چاہ رہا ہوں، امام حسن کے زمانے میں کیوں نہ آئی؟ یا کربلا اور آ جاتی کسی امام کے زمانے میں کیوں آ جاتی؟ اس کا سبب یہ ہے کہ یزید کی ایک خاصیت یہ تھی کہ وہ قانون الہی کو بدلنا چاہتا تھا۔ قانون الہی کو بدلنا چاہتا تھا۔ پیغمبر کے زمانے میں کربلا یوں نہ ہوئی کہ کسی کے اندر اتنی ہمت نہ تھی کہ پیغمبر کے زمانے میں قانون الہی بدل دیتا، علی کے زمانے میں قانون الہی بدلا نہ گیا، حسن کے زمانے میں قانون الہی بدلا نہ گیا، قانون کو بدلنا چاہتا ہے یزید۔ حسین نے آواز دی یہ قانون کے وارث ہیں ہم اس کو بدلنے نہیں دیں گے، اس لیے کربلا پیش آئی۔ یزید تو شام میں رہ کر ہمارے اللہ کے قانون کو بدلنا چاہتا ہے، ایک جان نہیں اگر 72 بھی جائیں گے تو دے دیں گے۔ لہذا فرمایا یہ ہے وہ سبب کہ جو قانون الہی کو یزید بدلنا چاہتا تھا، اور آقا حسین نے قربانی دے کر کے اس بات کو کہہ دیا اب نہیں، اب قیامت تک کسی کو اتنی جرأت نہ ہوگی حسین کی شہادت کے بعد کہ کوئی قانون کو بدل دے۔ قانون الہی قیامت تک رہے گا، قیامت تک وارث بھی دے دیا، قانون بھی دے دیا۔ درود پڑھ دے محمد علیہ
درود محمد یہ ہے سبب کہ کربلا جو واقعی آقا حسین کے زمانے میں کسی کے اندر اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ قانون الہی کو بدلتا. کیوں؟ اس لیے کہ پیغمبر نے غدیر خم میں اس قانون کو حوالے امامت کے کیا ہے. اب قیامت تک امامت اس کی وارث بھی ہے، محافظ بھی ہے، اس کو تشریح قانون بھی کرے گی، قانون پہ الہی آئے گی تو اس کی حفاظت بھی کرے گی. اس لیے آقا حسین نے یہ قربانی دے کر بتا دیا حقیقی معنی میں ہم وارث قانون الہی ہیں، کوئی اور وارث قانون الہی نہیں ہے. اسی لیے تو بات کہنے والے نے کہی تھی عزیزان گرامی، اور یہ کہا تھا قانون الہی بدلا جا رہا ہے، تم کہاں ہو کا ہوگا ہم سے کیا مطلب. توجہ چاہ رہا ہوں عزیزان گرامی، یہ ہے مرحلہ، یہ باتیں یاد کرنے کی اور سوچنے کی ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا، اب وہ جواب میں نے دے دیا، ختم نبوت یہی کیوں بنے؟ اس لیے کہ قانون بننے بند ہو گئے، اس کے بعد آئے قرآن کریمہ نہیں آئے گی. سمجھ رہے ہیں؟ اب مسئلہ آگے کا، ہم سے بڑی دلداری کے ساتھ اور بڑی جوش و خروش کے ساتھ ایک بات کہی جاتی ہے. وہ کیا کہ یہ جو آپ عریضہ ڈالتے ہو پانی میں، یہ پہنچ بھی جاتا ہے، یہ پہنچ بھی جاتا ہے. تو ہم نے کہا پہنچ جاتا ہے، پہنچنے میں کیا ہے؟ پہنچ جاتا ہے. کہا کوئی دلیل دیجئے کہ یہ عریضہ پہنچتا ہے جو پانی میں ڈال رہے ہو. ہم نے کہا قرآن پڑھا ہے. کہاں قرآن پڑھا؟ ہم نے کہا تلاش کر لو قرآن میں. ماشاءاللہ بھائی قرآن پڑھا ہے. میں نے دیکھیں کل ایک بات پیش کی تھی آپ کی خدمت میں، قرآن سے مطلب نکالنے کے لیے ایک ٹیکنک ہوتی ہے، وہ ہر ایک کے پاس میں نہیں پائی جاتی. وہ صرف آل محمد جانتے ہیں. جو لوگ کل مجلس میں تھے ماشاءاللہ پہنچ گئے میری بات تک. ہم نے قرآن پڑھ لو، قرآن پڑھ لو کہ مل جائے گا، پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا. اب انہوں نے قرآن کو پڑھنا شروع کر دیا، آخر سے شروع سے آخر تک ایک سرسری نگاہ، انہیں کہیں عریضے کا ذکر ہی نہیں ملا. انہیں کہیں عریضے کا ذکر ہی نہیں ملا کہ بھئی قرآن میں کہاں عریضے کا لکھا ہے. اب ہوا کیا، کل والے لوگ بوتلیں تلاش کر رہے تھے قرآن میں، انگلیاں تلاش کر رہے تھے، اور آج والے لوگ جو ہیں وہ رقعے کو اور اس عریضے کو تلاش کر رہے ہیں قرآن میں کہاں لکھا ہے. کب پہنچتا؟ ہم نے کہا پہنچتا، قرآن پڑھ لو اس میں تذکرہ ہے اس کا. کہنے لگے کہاں لکھا ہے؟ ہم نے کہا مادر موسیٰ کی مثال موجود ہے. صندوق کو بنایا، بچے کو لٹایا، پانی کے حوالے کر دیا، جہاں اللہ کو پہنچانا تھا وہاں پہنچا دیا. قرآن میں لکھا ہے کہ نہیں، پانی کے حوالے کیا اور جہاں پہنچانا تھا وہاں پہنچا دیا. لوگ ہم سے کہتے ہیں عزاداری کہاں لکھی ہے؟ ارے وہاں تلاش کرو جہاں ام موسیٰ کا یہ تابوت چلا گیا. قرآن کو سمجھنے کے لیے عقل کی ضرورت ہے. قرآن صرف یاد کرنے سے قرآنی نہیں بنتا، اس کی گہرائیوں میں اترنا ضروری ہے. ادھر مادر موسیٰ کی مثال ہے، ادھر عریضے کی مثال ہے. ادھر علی حل کر رہے تھے، ادھر امام زمانہ حل کر رہے تھے. لہذا فرمایا آپ نے اور درود پڑھ دے محمد آنا. اچھا اب سنیے، تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے دیکھا ہوگا جس زمانے میں، اب ہمارا چونکہ موضوع یہ ہے قرآن اور اہل بیت علیہ السلام، جس زمانے میں پیغمبر کا نیا دور تھا، پیغمبر تشریف لائے، اس کے بعد آپ 40 سال کے بعد آپ نے اعلان بعثت کیا. اعلان ہو گیا کہ آپ کو رسول بنایا جا رہا ہے، آپ کو رسول بھی بنا دیا گیا، اعلان بھی ہو گیا. اب آپ کی پیغمبر کی جو زندگی ہے مکے کے بعد، وہ ہجرت کی زندگی مدینے میں آ گئی. آپ کی جب مدینے کی زندگی آئی تو پیغمبر کے ساتھ میں اور پیغمبر کے سامنے 3 طاقتیں ایسی تھیں جو پیغمبر کو پریشان کرتی تھیں.
ہمیشہ پیغمبر کو پریشان کیا کرتی تھی وہ تینوں طاقتیں۔ پہلی طاقت جو پیغمبر کے سامنے آڑے آتی تھی وہ تھے کفار مکہ اور کفار قریش، جو لات و عزا و منات ان کی پوجا کیا کرتے تھے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ پہلی فیملی تھی، بلکہ یوں کہا جائے یہ پہلا گروہ تھا جو پیغمبر کے سامنے آتا تھا۔ اس کی دلیل ہمارے پاس یہ ہے کہ بدر و احد اور خندق جو ہوئی ہیں انہی لوگوں سے تو ہوئی ہیں۔ بدر و احد جو ہوئی ہیں شروع کی جنگیں ہجرت کے بعد میں، تو وہ انہی لوگوں سے ہوئی ہیں۔ تو پہلا گروہ تو پیغمبر کو یہ ستاتا تھا، کفار قریش والا۔ دوسرا گروہ جو پیغمبر کو ستاتا تھا وہ یہودیوں کا تھا، اور یہودی اس بات کو کہتے تھے موسیٰ کے ماننے والے کہ ہماری توریت میں یہ بات نہیں لکھی ہے کہ پیغمبر ایسا ہوگا، پیغمبر ایسا ہوگا۔ تو یہودی، اس لیے آپ کو یاد ہوگا یہودیوں کا جو مقابلہ ہوا تھا تو وہ جنگ خیبر میں ہوا تھا۔ دوسری طاقت جو آئی پیغمبر کے سامنے وہ یہودیوں کی تھی۔ ملاحظہ فرما رہے ہیں آپ؟ تیسری طاقت ہے کہ بہت ہی صریح طور سے میں گزروں گا، آپ حضرات میرے ساتھ رہیے گا اور یاد بھی رکھیے گا ان باتوں کو، یہ بڑی کام آنے والی چیزیں ہیں۔ تیسری طاقت جو پیغمبر کے سامنے آ رہی تھی وہ عیسائیوں کی تھی۔ عیسائیوں کی تھی۔ عیسائیوں کی طاقت کیسے تھی کہ پیغمبر مسلسل سمجھا رہے ہیں کہ بھئی مان جاؤ اس بات کو، تو جب وہ نہیں مانے تو اللہ نے حکم ارشاد فرمایا، قرآن کی آیت نازل ہو گئی، وَمَنْ حَاجَّاكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ۔ اے پیغمبر اب اگر یہ اپنی کٹپٹلی پہ اترے ہوئے ہیں اور ہر دھرمی میں اترے ہوئے ہیں، اس کے باوجود کہ ان کے پاس علم آ چکا ہے، تو بس یہ کہہ دو فَقَالُوا تَعَالَوْا، تو بس آ جاؤ، نَدْعُ أَبْنَانَا وَأَبْنَاءَكُمْ، تم اپنے بیٹوں کو بلا لو، اپنے بیٹوں کو بلا لیں۔ یہ کون لوگ تھے؟ یہ نصارہ نجران تھے۔ کتنی طاقتیں ہوئیں؟ تین طاقتیں ہوئیں، ایک کفار قریش، دوسرے یہودی اور تیسرے عیسائی تھے۔ یہ قتل کس کا کر رہے تھے؟ مسلمانوں کا نا، بھائی انہی کا تو قتل کرنے پہ تیار تھے جو مسلمان تھے سامنے والے۔ تو سلسلہ اوپر سے چلتا ہوا نظر آ رہا ہے مسلمانوں کے قاتلوں کا، کہ جو مسلمانوں کو قتل کرتا ہے یا تو وہ کفار میں ہوگا، یا وہ یہودیوں میں ہوگا، یا وہ مجوسیوں میں ہوگا، یعنی عیسائیوں میں ہوگا۔ ہے کہ نہیں بات؟ آج تک ہماری سمجھ میں ایک بات یہ نہیں آ رہی، مسلمان ملکوں میں مسلمان کو مار رہا ہے۔ ماشاءاللہ، ہائے ہائے ہائے، میں ملاحظہ فرمایا، مسلمان کو مار رہا ہے۔ پاکستان میں آپ دیکھ لیے مسلمان کو مار رہا ہے، سیریا میں آپ دیکھ لیے مسلمان کو مار رہا ہے، آپ بحرین میں دیکھ لیجئے مسلمان کو مار رہا ہے، اور آپ کویت میں دیکھ لیجئے مسلمان کو مار رہا ہے، افریقہ میں آپ دیکھ لیجئے مسلمان کو مار رہا ہے۔ اس دور میں مسلمان کو نہیں مار رہا تھا، اس دور میں یا کفار مار رہے تھے، یا عیسائی مار رہے تھے، یا یہودی مار رہے تھے۔ اب کسی کہنے والے نے ایک بات بہت اچھی کہی ہے، یہ حالات حاضرہ پر جو مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے، تو کسی کہنے والے نے بڑی اچھی بات کہی ہے، کہاں یہ اپنے بزرگوں سے کم لاتے ہیں، کہاں یہ اپنے بزرگوں سے کم لاتے ہیں، وہ بت لاتے تھے مسجد میں، یہ بم لاتے ہیں۔ اپنے بزرگوں سے کم لاتے ہیں، وہ بت لاتے تھے مسجد میں، یہ بم لاتے ہیں۔ ملاحظہ فرمایا، تین طاقتیں تھیں اس دور میں جو مسلمانوں کے لیے قتل عام۔ آج کل کے اخبار آپ دیکھ لیجئے، اخبار میں آپ کو مل جائے گا، وہاں یہ ہو گیا، وہاں ہو گیا، یہ تفصیل میں جاؤں گا تو بہت زیادہ وقت ہو جائے گا، میں ادھر جانا نہیں چاہتا۔ ایک بات میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، کفار مکہ یا کفار قریش جو نبی کے مقابلے میں آ کے جنہوں نے بدر لڑی، احد لڑی اور ان جنگوں میں آئے، چاہے وہ کفار مکہ ہو یا یہودی ہو یا عیسائی ہو، سمجھ رہے ہیں آپ، ان سب کے مقابلے میں اگر کوئی کامیاب ہوا ہے تو اس کا نام علی بن ابی طالب ہے۔ ملاحظہ فرما رہے ہیں آپ، جو ان جنگوں میں اگر کامیاب ہوا ہے، جس
کے سر پہ یہ تاج بنا ہے، جسے جنگ کی فتح کا اعلان ہوا ہے، جس کو یہ پرچم ملا ہے، وہ ذات علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ آپ نے ملاحظہ فرمایا چاہے جنگ بدر کیوں نہ ہو، احد کیوں نہ ہو، خیبر کیوں نہ ہو، خندق کیوں نہ ہو، کسی بھی جنگ میں آپ دیکھ لیجئے، کسی مارکے میں سب کے بے تاج بادشاہ ہمارے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام رہے ہیں۔ انہی کے سر سہرا بندہ ہے۔ اس زمانے میں بھی علی کام آتے تھے، اور اس زمانے میں بھی علی والے امن کا پیغام دیتے ہیں۔ توجہ چاہ رہا ہوں اس بات پر، اگر یقین نہ ہو تو فلسطین کی مدد کائنات میں کوئی نہیں کر رہا، اگر کر رہا ہے تو علی حسینی خامنہ ہی کر رہا ہے۔ لہذا بتائیے میں کیا کہہ رہا ہوں عزیزان گرامی، سیریا کے مسئلے میں کوئی نہیں بول رہا، اگر بول رہا ہے تو علی خامنہ ہی بول رہا ہے۔ بحرین کے مسئلے میں کوئی نہیں بول رہا، اگر بول رہا ہے تو علی خامنہ ہی بول رہا ہے۔ اب مینا میں اتنے ہزار آدمیوں کو قتل کر دیا گیا ایک طرح سے، بے انتظامات کی وجہ سے سب شہید ہو گئے، کسی نے کوئی بیان نہیں دیا کہ سعودیہ کی غلطی ہے۔ اگر بیان آیا تو علی خامنہ کا بیان آیا۔ تو ایک جملہ کہہ دوں عزیزان گرامی، بغیر محمد علی کے تو پاکستان نہ بچ سکا۔ تو تم اتنا بڑا اسلام بغیر محمد و علی کے کیسے بچاؤ گے؟ درود پڑھتے محمد، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بات ممکن نہیں۔ اچھا کہ رقعہ پہنچتا ہے، اب یہ میں بہت ٹیکنیکی بات آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں، ذرا میرا ساتھ دیجیے گا۔ یہ رقعہ پہنچتا ہے، ہم نے کہاں پہنچتا ہے؟ دیکھیے مثال اس کی ایسی ہے، مرزا محمد حسن صاحب اللہ خطیب اکبر ہیں، انہوں نے بہت عمدہ مثال دی ہے بچوں کو سمجھانے کے لیے، بہت عمدہ مثالیں دیتے ہیں۔ وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک انسان ہے جنگل میں کھڑا ہوا، اندھیرا ہے، طوفان، گھٹا چھائی ہوئی ہے، چاروں طرف سے شیروں کے بولنے کی آوازیں آ رہی ہیں، گھبرایا ہوا ہے، اور جنگل کے بیچوں بیچ وہ کھڑا ہوا ہے۔ اب ایک قدم میں بڑھاتا ہے تو سوچتا کہیں سے ادھر کوئی حیوان نہ نکل آئے، ادھر سے کوئی بدماش نہ نکل آئے، ادھر سے کوئی چور نہ نکل آئے، ادھر سے کوئی بڑا درخت نہ گر جائے جس سے میں مر جاؤں، طوفان چل رہا، پریشان ہے، کوئی مدد کرنے والا اس کی وہاں نہیں ہے۔ اب یہ کیا کرے گا؟ یہ اس عالم ہے، اضطراب میں ہے، پریشانی میں ہے، جنگل میں کسی طرح پہنچ گیا ہے، اس کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ جدھر کو اپنی آنکھیں اٹھاتا ہے اندھیرا کچھ نظر آتا ہے، بادلوں میں بجلیاں چمکتی ہیں، ہوائیں تیز چل رہی ہیں، ہواؤں کے ساتھ ساتھ پانی برسنے لگا ہے، اسے کوئی مددگار، کوئی منیس نظر نہیں آتا۔ یہ ایسے میں کیا کرے گا؟ یہ کچھ نہیں کر سکتا، صرف گھبرا کر اپنا دم گھوٹ لے گا۔ ملاحظہ فرما رہے ہیں آپ، گھبراہٹ سے ہو سکتا مر بھی جائے بیچارہ، جب طوفان میں کوئی مدد کرنے والا نہ ہو، ایسے اندھیرے جنگل میں کوئی مدد کرنے والا نہ ہو، ایسے گپ اندھیرے میں جب کوئی کسی کا منیس و یاور نہ ہو تو کیا کرے گا بیچارہ؟ ہو سکتا ہے گھبرا جائے۔ کہتے ہیں کہ اس سے 50 قدم آگے ایک آدمی اور پھنسا ہوا تھا اسی بھور میں، 100 قدم آگے اور تھا، اس کے لیے بھی حالات یہی تھے کہ ادھر اندھیرا ادھر بادل، ادھر درخت، ادھر ہوائیں، ادھر بارش، بڑا پریشان تھا۔ لیکن جو آگے آدمی تھا، جو آگے کھڑا ہوا تھا آدمی، سب سے آگے جو کھڑا تھا اندھیرے میں جو پھنسا ہوا تھا، اسے بہت چھوٹی سی شمع جلتی ہوئی نظر آئی، چھوٹی سی شمع جلتی ہوئی معمولی سی نظر آئی، ہلکی سی بہت روشنی آئی، وہ اس روشنی کے سہارے ادھر چلنے لگا۔ کیوں؟ اسے اس روشنی کا آسرا ہو گیا، اسے اس کا آسرا ہو گیا، اسے یہ امید ہو گئی کہ اس روشنی کے سہارے چلوں شاید میری نجات ہو جائے اور میں بچ جاؤں۔ توجہ چاہ رہے ہیں، ایک بھور میں پھنسنے والا آدمی اگر اتنی سی روشنی کا سہارا ہو جائے تو وہ اپنی امیدیں آگے لے کر کے جاتا ہے، اپنی امیدوں کو پورا کرنا چاہتا ہے، اسے اپنی زندگی کی امید نظر آتی ہے کہ اس کے سہارے چلنا لگتا ہے۔ ہماری مثال بس بھیا ایسی ہی ہے،
ہمیں ایک امید نظر آتی ہے کہ کعبے کی پشت سے اعلان کرے گا. کتنے ہی زمانے میں اندھیرے آ جائیں، بھور آ جائیں، ظلمتیں آ جائیں، آندھی آ جائے، پہاڑ ٹوٹ جائے، ہمیں ایک امید ہے کہ جب خانہ کعبہ سے آ کے اعلان کرے گا میرے چاہنے والوں چلے آؤ، تو ہم اس کی طرف دوڑیں گے. ہمارے پاس کم سے کم امید تو ہے، تمہارے پاس تو وہ بھی نہیں ہے. ایک امید ہے تو، اور بے شک جب وہ آئے گا اور سرزمین خانہ کعبہ سے آواز دے گا تو مشرق سے مغرب تک نور پھیل جائے گا، ظلمتیں ختم ہو جائیں گی، اندھیرے ختم ہو جائیں گے، عدل قائم ہو جائے گا، ظلم، جبر، استبداد، یہ تمام تشدد ختم ہو جائیں گے. جب آنے والا آئے گا، کیوں؟ اس لیے کہ یہ قرآن کا دعویٰ ہے، یہ قرآن کا وعدہ ہے. وعد اللہ الذین آمنوا منکم لا یستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم. یہ صاحبان ایمان سے اللہ کا وعدہ ہے، روئے زمین پر ضرور حاکم بنائے گا. روئے زمین پر، زمین کے اوپر ضرور حاکم بنائے گا. وہ اس سے پہلے بھی بنا چکا ہے. اب قرآن میں یہ تلاش کرو کہاں کہاں بنایا. دیکھیں میں جملے زیادہ دے رہا ہوں آپ کے ذوق کے مطابق. قرآن میں تلاش تم کرو کہ کہاں کہاں بنایا اور کہاں کہاں ہٹایا. دیکھیے ہے کہ نہیں بات، کہاں کہاں بنایا اور کہاں کہاں ہٹایا. یہ تو اللہ کا قرآن میں وعدہ ہے کہ ہم لائیں گے ایک ایسی شخصیت کو جس سے نور کامل ادھر سے ادھر ہو جائے گا اور تمام ظلم، استبداد، جب یہ سب ختم ہو جائیں گے. یہ اللہ کا قرآن کا وعدہ کا. قرآن میں تو کہیں نہیں لکھا. پھر وہی مسئلہ آ گیا، پھر بات وہی آئے گی. قرآن کو سمجھنے کی ٹیکنک ہونی چاہیے، قرآن کی گہرائیوں میں اترنا پڑتا ہے. میں اس سے آگے سناؤں میں درود پڑھ دیں محمد ایک اور درود پڑھ دیں محمد یہ آل محمد علیہ السلام ہے اور یہ قرآن ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اب سنیے بات، میں اختتام کی طرف جا رہا ہوں بڑی تیزی کے ساتھ اور بڑے ہی کم الفاظ میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. سوال یہ پیدا ہوتا قانون کس نے بنایا؟ ابھی سنا آپ نے بھائی، اب یہاں سے آپ پڑھو میں سنوں گا، ٹھیک ہے نا؟ قانون اللہ نے بنایا، لایا کون؟ پیغمبر لائے. قانون الہی کو کائنات میں پھیلایا کس نے؟ امامت نے، ہے یہ کام کیا. پاکستان میں قانون بنا اور اسے ممبرز آف پارلیمنٹ جو ہیں انہوں نے پاس بھی کر دیا. سمجھ رہے ہیں آپ کہ اگر کوئی آدمی قتل کرے گا کسی کو تو اس کی سزا کیا ہے؟ اسے سزائے موت ملے گی اگر کسی نے کسی کو عمدن قتل کر دیا. یہ قانون ہے پاکستان میں، آئین میں ہے بھئی، یہ داخل ہے. آپ تو پاکستان سے ہو، پارلیمنٹ کے قانون کو بہتر جانتے ہو. وہاں کے اور ہمارے یہاں کے قانون ملتے جلتے ہیں. قانون بن گیا، حکومت پاکستان نے قانون بنا بھی دیا. ایک آدمی نے چلتے چلتے ایک آدمی کا قتل بھی کر دیا. اب ایک صاحب بڑے جوشیلے تھے، آگے بڑھے اور آگے بڑھنے کے بعد میں جس آدمی نے قتل کیا تھا اس کا قتل کر دیا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ جو قاتل تھا اسی کا قتل کر دیا. پیچھے سے پولیس آ رہی تھی، اس نے دیکھ لیا یہ آدمی اس کو قتل کر رہا ہے. پولیس آئی اور آنے کے بعد میں اسے بٹھا لیا اور اپنی جپسی میں بٹھا لیا اور چل دیا. کہا کہاں لے جا رہے ہو؟ کہا تم نے ایک آدمی کا قتل کیا، تمہیں اب سزا ملے گی. تم نے ایک آدمی کا قتل کیا بھائی، تمہیں سزا ملے گی. کہا تمہارے، اور وہ کہتا پاکستان کے پارلیمنٹ میں کیا یہ قانون پاس نہیں ہوا کہ اگر کوئی کسی کا قتل کر دے گا تو اس کا قتل ہوگا؟ کہاں قانون تو ہے. کس نے منع کیا کہ قانون نہیں ہے؟ قانون تو ہے. کب میں نے وہی تو کیا. تو ایک مرتبہ کہنے لگے پولیس والے تجھے کس نے حق دیا تھا؟
قانون پہ عمل کرنے کا تجھے کس نے حق دیا تھا؟ ایک صاحب کہنے لگے جی وہ بھی بہت عمل کرتے تھے. ارے ہوں گے، کرتے ہوں گے، ان سے کہا کس نے تھا کرنے کو؟ کہاں بیٹھے ہیں آپ؟ کیا سن رہے ہیں آپ؟ ملاحظہ فرمائیے تمہیں کس نے حق دیا تھا کرنے کو؟ کہا جی قانون پاکستان میں یہ بات پائی جاتی ہے. کہاں قانون پاکستان میں یہ بات ہے کہ جو قتل کرے اس کا قتل ہوگا، اس کو پھانسی ہوگی، لیکن قانون نافذ کرنے کا حکم تمہیں نہیں ہے. وہ گورنمنٹ ایک جج معین کرے گی جو سپریم کورٹ تک لے جا کر جج فیصلہ کرے گا. اگر جج نے فیصلہ کر دیا کہ قتل کرو تو عدلیہ بیٹھے گی، جلاد آئے گا اسے قتل کرے گا. کیوں؟ اس لیے کہ قانون بنانے کے بعد قانون پہ عمل کرنے کا حق بھی ہر ایک کو نہیں ہے. اللہ نے قانون قرآن بھیجا. توجہ 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 توجہ. اللہ نے قانون قرآن بھیجا. قانون قرآن پہ ہر ایک کو فیصلہ کرنے کا حق نہیں ہے. صرف وہ فیصلہ کرے گا جسے اللہ بنا کر بھیجے گا. تمہیں بنانے کا حق نہیں ہے تو عمل کرنے کا حق کیا ہے؟ درود پڑھ دے محمد علیہ. میں نے بڑی مختصر سی طور پر آپ کی خدمت میں پیش کیا. جنانی قانون اللہ بناتا ہے، اس کو پیغمبر لاتے ہیں، امامت کے سپرد فرماتے ہیں. اب امامت قاضی القضات ہیں، یہ ہیں جو فیصلہ کریں گے. اب بات سمجھ میں آئی. ہر آدمی کو کہتا تھا علی کو بلاؤ. بھائی کیوں کہتا تھا ہر آدمی علی کو بلاؤ؟ اس لیے کہ وہ یہ جانتے تھے کہ قانون نافذ صرف علی کر سکتے ہیں، کوئی دوسرا نہیں کر سکتا. قرآن کو صحیح طریقے سے علی سمجھ سکتے ہیں، کوئی دوسرا نہیں سمجھ سکتا. ورنہ تو لال ڈورے اور ہرے ڈورے ڈھونڈتے رہیں گے قرآن میں اور کوئی فیصلہ نہیں ملے گا. شیشیاں ڈھونڈتے رہیں گے، کوئی فیصلہ نہیں ملے گا. توجہ چاہ رہا ہوں میں آپ حضرات سے. تو قانون پہ صرف وہ عمل کر سکتا ہے جو راسخونہ فی العلم